حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے 13 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 100 سال ہوئی اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 90 سال کی ہوئی تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری دی۔ چونکہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کافی بوڑھی تھی تو اس خوشخبری پر وہ چونک اٹھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے: ہم نے اس کو یعنی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا، کیا میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا؟ میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو انہوں یعنی کہ فرشتوں نے ان سے کہا، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ معزز دوستو، چنانچہ جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی سال حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے: اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش پر ہی ختنے کا حکم آیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ کروایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب 37 سال کے ہوئے تو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھائی ناحور کے بیٹے کی بیٹی ربقہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ خدا کی قدرت کہ شادی کے 20 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آخر کار حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اولاد کی دعا کی، جو اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور بالآخر 60 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ پیدائش کے اعتبار سے جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام عیسو رکھا گیا اور دوسرے کا نام یعقوب علیہ السلام رکھا گیا۔ جوان ہو کر عیسو بڑا نامور شکاری بنا، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غلہ بانی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام نبینا ہو گئے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے ہی والد کی بہت خدمت کرتے تھے۔ عیس اکثر اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کو شکار کا گوشت لا کر کھلاتا تھا۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے خاص فرمائش کی کہ مجھے شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر بڑا بیٹا عیس شکار کے لیے نکل گیا تو قریب ہی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بیٹھے تھے۔ وہ بھی شکار کے لیے نکلے اور جلد شکار لے کر واپس آ گئے اور والد کو کھلا بھی دیا، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کو یہ دعا دی، کہا: اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ معزز دوستو، کچھ دیر کے بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور وہ بولے: اے بیٹے، یہ کیا ہے؟ عیس نے کہا: یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام مزید حیران ہو کر فرمانے لگے: وہ تو تم کچھ دیر پہلے ہی مجھے کھلا چکے ہو۔ یہ سن کر عیس نے کہا: ابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نے آپ کو کوئی گوشت نہیں کھلایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے
کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے عیس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ تبارک و تعالی خوب برکت عطا فرمائے۔ اب عیس اپنے بھائی سے سخت ناراض رہنے لگا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل کیسے پڑا، اس پر بھی دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک شام سے حران کی طرف ہجرت کی تو آپ علیہ السلام دن کو چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے تھے، جس وجہ سے آپ کا نام اسرائیل پڑ گیا۔ اسرا رات کو چلنے والا اور عیل کے معنی دوست کے ہیں۔ آپ علیہ السلام چونکہ رات کا سفر اختیار کیا تھا، اس لیے آپ کا نام رات کے سفر کا دوست پڑ گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے حران کی طرف ہجرت کی تو راستے میں ندی پار کرنے سے پہلے آپ علیہ السلام ایک آدمی سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ساری رات کشتی ہوتی رہی لیکن کوئی فتح یاب نہ ہوا۔ اسی بنا پر صبح اس آدمی نے آپ علیہ السلام کا نام اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے وہ آدمی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویوں اور 2 باندیوں سے 12 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کا نام دینہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لبان کی 2 بیٹیوں لیا اور رحیل سے شادی کی تھی۔ لیا بن لبان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 6 بیٹے پیدا ہوئے اور ان کے نام یہ ہیں: روبیل، شمعون، لاوا، یہود، یسکار، زبلون۔ رحیل بن لبان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ بلہا باندی سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، دان اور نفتالی۔ اسی طرح زلفی باندی سے بھی 2 ہی بیٹے پیدا ہوئے، جاد اور عاشر۔ یہ سب فلسطین میں آباد تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے تو بے شمار اسرائیلی مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی دوران بہت سے پیغمبر ان میں بھیجے گئے، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام بہت مشہور گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک طویل اور شاندان حکمرانی کے بعد قبطیوں کی غلامی میں آ گئے۔ پھر ان کو اس غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا اور بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیرہ احمر کے پاس پھر سے فلسطین میں لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پیغمبر اور بادشاہ بنے۔ پھر ایک بہت طویل عرصے تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت قائم رکھی۔ اس دوران ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تھا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ اور دعویٰ کیوں نہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ جیسی نعمتیں جو اتاری تھیں، لیکن یہ قوم بڑی بے قدری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں نبی ان کی اصلاح کے لیے بھیجے، جن میں سے کچھ کا انکار کیا گیا اور کچھ کو قبول کیا گیا، اور بعض کو ان لعنتیوں نے شہید کر دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر روح المعانی میں باروایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو شہید کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا گیا۔ معزز دوستو، اس کے بعد بنی اسرائیل کے 2 باپ بیٹوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو
اللہ پاک نے عزت بخشی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے 10 قبائل نے بغاوت کر دی اور اسرائیل کے نام سے فلسطین کے شمال میں اپنی ایک ریاست قائم کر لی۔ پھر 537 قبل مسیح میں بابل اور نینوا کے حکمرانوں نے فلسطین پر حملہ کر دیا تو انہوں نے بڑے پیمانے پر اسرائیلیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو اپنا غلام بنا کر ساتھ لے گئے۔ 1917 عیسوی میں برطانیہ کی حکومت نے اسرائیلیوں سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی ایک آزاد حکومت بنائی جائے گی، لیکن اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو اپنے علاقوں سے نکال کر خود ہی ایک آزاد ریاست اسرائیل کے نام سے قائم کر لی اور اس کا اعلان بھی کر دیا، جسے ان کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ، برطانیہ اور روس نے فوراً تسلیم کر لیا۔ اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ مسلمانوں نے جہاد کو ترک کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت کفار تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت تم میں وہن آ جائے گا، یعنی کہ موت کا ڈر۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف جہاد ہی ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی کفار کے خلاف جہاد ہی کریں گے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب ہر طرح کے گناہ سے پاک رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ دوستو، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک کو پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے بگڑے کام بن جائیں گے اور اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا سچا اور پکا عشق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔